بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج ہماری ڈی ایس آر فاسٹ ٹریک کی اورینٹیشن ہے اور کچھ سوالات جو آپ لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سر آپ اپنے بارے میں کچھ بتا دیں۔ تو سر اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ علی عمران میرا نام ہے، میں بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، کوالیفائڈ۔ 2 سال انڈسٹری میں کام کیا، 11 سال ہو گئے مجھے ٹیچنگ میں۔ اور اگر ایریاز آف ایکسپرٹیز کی بات کریں تو سر ٹیکس، ڈیٹا سسٹم اینڈ رسک، ٹیکس پلاننگ اینڈ پریکٹسز، یعنی کیف 2، کیف 3، پھر سی فیب 5، سی فیب 6۔ ٹیکس میں اسٹوڈنٹ کا میرٹ سرٹیفکیٹ آیا الحمدللہ، لاسٹ اٹیمپٹ میں ہی ڈیٹا سسٹم اینڈ رسک میں میرے اسٹوڈنٹ کا میرٹ آیا ہے۔ اور آئی کیپ کی آفیشیل ریویژن سیشن 4 سال میں کنڈکٹ کرواتا رہا ہوں ٹیکس کے۔ مینلی ایک فل ٹائم ٹیچر جس کا فوکس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اس اپروچ سے ہم چلتے ہیں۔ اور اب کچھ سوالات ہیں جو جنرلی ڈی ایس آر کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ والا سوال پوچھتا ہے کہ سر یہ تو ڈی ایس آر کیا ہے؟ سر یہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے۔ تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ سی اے میں کیوں ہے؟ تو میں اکثر اس کا جواب دیتے ہوئے ایک سٹوری بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ سٹوری یہ ہوتی ہے کہ بچوں، میں ابھی پچھلے دنوں اپنے فادر کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس ڈاکٹر نے، میرے فادر ڈائبٹک ہیں، اس ڈاکٹر نے جو ہے وہ فادر کی شوگر چیک کرنے کے لیے سرنج میں بلڈ لیا اور مجھے کہا کہ آپ کل آئیں، کل ان کی شوگر کی رپورٹ آئے گی، پھر ہم ان کو میڈیسن سجیسٹ کریں گے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے نالج میں کیا یہ بات ہے کہ گلوکومیٹر ایک چیز ہے جس کے ذریعے 9 سیکنڈ کے اندر اندر بلڈ شوگر پتہ چل جاتی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے، کہتے نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ بندہ جو بڑا قابل ڈاکٹر ہے لیکن اس کو میڈیسن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کا نہیں پتا، کیا مجھے ایسے بندے سے اپنے ابو کا علاج کرانا چاہیے؟ نہیں کرانا چاہیے سر۔ اب پوائنٹ یہاں پہ پتہ کیا ہے کہ سر آپ بھی اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں، آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، کل کو آپ نے ادارے میں جا کر لوگوں کے اربوں روپے کے حساب دیکھنے ہیں، تو سر کیا وہ ایک ایسے بندے کو اپنے پاس رکھ لے گا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں کون سی لیٹسٹ تبدیلی آ رہی ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی، کون سی ایسی ایپ، کون سے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو کہ زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے کام کو۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو سوری سر، آپ پریفرڈ نہیں ہوں گے، آپ آؤٹ ڈیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو پوری بیلنس شیٹ بہت اچھی ٹیلی کرنی آتی ہے، آپ کو بہت اچھی نالج ہے ٹیکس کی، لیکن سر اگر آپ کو ٹیکنالوجیز کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ ریکمینڈڈ نہیں ہوں گے۔ سر یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ صرف سی اے میں نہیں،
ACCA کی بات کر لیں, ICAW کی بات کر لیں, کینیڈا کا, آسٹریلیا کے جو CA کے کورسز ہیں ان سب میں ٹیکنالوجی کا پیپر لازمی شامل ہوتا ہے, اور آپ کے سلیبس میں بھی یہ رائٹلی شامل ہے. دوسرا, بچے یہ پوچھ رہے ہوتے کہ سر اچھا یہ پیپر کیا مشکل ہے؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سر جی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو 8 پیپر جو کیف کے ان میں سب سے آسان پیپر یہ ہے. اسی لیے ہی ہم اس پیپر کو فاسٹ ٹریک میں ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, چونکہ یہ پیپر آسان ہے, اس کا کورس بہت چھوٹا ہے, کنسائز ہے, اور یہ بہت ڈویبل ہے. کون کون سا ایریا اس میں ہے؟ چیپٹر 1 سے 6 تک, پہلے 6 چیپٹرز جو ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہیں اس کی ویٹیج 35 سے 45% ہے. اگلے چیپٹر 7 سے 13 اس کی ویٹیج 30 سے 40% ہے, اور اس سے اگلا چیپٹر 14 سے 17 اس کی ویٹیج 20 سے 30% ہے. تو ڈیٹا, سسٹم اور رسک, یہ 3 ایریاز ہیں کتاب میں. اس کے چیپٹرز ہیں, پہلے 6 چیپٹر ڈیٹا کے, ویٹیج 35 سے 45%, اگلے 7 چیپٹر ہیں سسٹم کے, ویٹیج 30 to 40%, اور پھر رسک ہے اس کی ویٹیج 20 to 30%. کیا فاسٹ ٹریک کے طور پہ یہ سبجیکٹ ریکمینڈڈ ہے؟ سر سب سے پہلے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں اب بچوں کو کہ بھئی آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, یہ بیسٹ سبجیکٹ ہے جو آپ 3 گھنٹے بھی روز اس سبجیکٹ پہ لگائیں تو یہ پیپر آپ نکال سکتے ہیں اگلے 60 ڈیز میں. کیا کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں آپ؟ سر آپ اس سبجیکٹ کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ سر لاسٹ ٹائم تو کافی اس پر لمبی چوڑی بات کی تھی, لیکن الحمدللہ آج تو اللہ تعالیٰ نے میرٹ سرٹیفکیٹ دے دیا تو ہم اس چیز کو بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں, ہم اس چیز کو بہت اچھے سے کلیم کرتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ ہم نے پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ بچے کا میرٹ آ گیا. سبجیکٹ کی نیچر کے بارے میں بات کریں تو سر 15 مارکس کا MCQ ہے, ویسے تو تھیوریٹیکل نیچر کا سبجیکٹ ہے. آئی کیپ کی ٹیسٹنگ ایسے ہے کہ 15 مارکس کا MCQ ہے اور 85 مارکس کی 15 مارکس کی MCQs اور 85 مارکس کا تھیوری بیسڈ پیپر آتا ہے. نیچر تو تھیوریٹیکل ہے. اب اس میں بھی تھیوریٹیکل بیسڈ ایگزام میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ, دوسرے نمبر پہ آپ کی کریمنگ, تیسرے نمبر پہ آپ کی ریٹن پریکٹس, ایپلیکیشن بیسڈ کوشچنس کو, کیس سٹڈیز کو حل کرنے کے لیے. سر کتاب کون سی یوز کرنی ہے؟ سر جی میری کتاب ہے, 2nd ایڈیشن ہے, DSR ہیلپ بک 2nd ایڈیشن ہے اس کا, وہ آپ نے یوز کرنا ہے. اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ لیکچرز پہ فوکس کرے اور آفٹر دا لیکچرز ضرور بک کو پڑھے. میں نے ایک چیز کو انشور کیا کہ جو میری سلائیڈ میں کانٹینٹ ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہی کتاب میں ہوتا ہے, تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں آسانی رہے. ریگولر بہت ضروری ریگولیرٹی ہے, آپ نے ریگولر رہنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ آپ سارے ٹیسٹ بہت اچھے سے دے رہے ہوں.
سر جی جب اس کے پاس پیپر انالیسس کی بات آتی ہے تو سر جی ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ بریک اپ ہے آپ کے 17 چیپٹر میں سے لاسٹ اٹیمپٹ میں ایک ہی پیپر ہوا ہے نا سر ابھی تک، اور اس میں اگر آپ غور کیجئے کہ صرف چیپٹر نمبر 13 سے سوال اس نے ٹیسٹ نہیں کیا، باقی ہر چیپٹر سے ٹیسٹ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ there is no room for selective study. آپ نے ہر ایریا کو تیار کرنا ہے، اور جیسا آئی کیپ کا کلیم تھا 35 سے 45 ویسے ہی آیا، 30 سے 40 ویسے ہی آیا، 20 سے 30 بالکل ود ان دیٹ رینج کوشچنز پوچھے گئے۔ اچھا اب ایک بات اور جو بڑی ضروری ہے آپ کے ساتھ کرنی، سر جی مجھے تقریباً 2017 سے میں آن لائن پڑھا رہا ہوں، تو 2017 سے اب تک 9 سال مجھے آن لائن پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ میں نے کچھ پرابلمز، کچھ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا۔ سب سے پہلا ٹیچر انٹریکشن۔ آن لائن بچے عام طور پہ اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کتاب میں کوئی ورڈ مشکل دیکھتے ہیں، کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آتی، تو وہ اس پرابلم میں ہوتے ہیں کہ ہم کس سے پوچھیں، کیسے پوچھیں۔ سر میں نے اس چیز کو سارٹ کیا اور دیکھا اور میک شور کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی بچہ مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے، پرسنلی واٹس ایپ ڈی ایم کر سکتا ہے۔ سر مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ ڈائریکٹلی مجھے اپروچ کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ فزیکلی ایس بی آئی میں آ کر مل سکتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہو پوچھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اگر آؤٹ آف لاہور ہیں تو مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے، اور مجھے کوئی ایشو ایسا ہو 3-4-5 سوال اکٹھے کیے میں پوچھنا ہے تو سر کال کا ٹائم لے لیں، اور میں آپ کو خود کال کر کے آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جو آپ کے ایشوز ہوں گے ان کو سارٹ کر کے ریزالو کر دوں گا انشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹس آن لائن لیکچر لیتے وقت جو بڑی غلطی کرتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سر جی سمجھنا ہوتا ہے بات کو۔ ہوتا یہ کہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، وہ گھنٹہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ سب آ گیا، حالانکہ آپ نے دھیان سے سنا نہیں ہوتا۔ سر یہ بہت سیریس پرابلم ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس ریگولر نہیں ہوتے، روٹین کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، پینڈنگ لیکچرز پینڈنگ ہوتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی لاسٹ میں وہ 2 یا 2.25 پر سارے لیکچر کو سن کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے ثواب کا کام کر لیا۔ سر یقین مانیں ریگولر پڑھنا، کنسسٹنٹ پڑھنا از دا کی۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پیپر کے ساتھ یا اس سبجیکٹ کے ساتھ سیریس ہی نہیں۔ اور سر کنسسٹنسی کے بغیر سی اے کے کسی سبجیکٹ کو بھی پاس کرنا امپاسبل ہے سر۔ سر آپ اگر سیریس ہیں ریگولر کلاس بھی لیں گے، ریگولر ٹیسٹ بھی دیں گے سر۔ سر آپ کو بہت سے کیسز میں آپ کو کوشچنز دیے جاتے ہیں، آپ کو ٹیچر ڈسکس کرا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو سوال ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ دے رہا ہے، آپ کر ہی نہیں رہے سر۔ آپ کو ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں، آپ کر ہی نہیں رہے۔ سر جی بہت ضروری ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ جہاں پر لکھ کے پریکٹس کرنی ہے وہاں پہ لکھ کے پریکٹس کریں۔ سر میں نے اوور دا پیریڈ کچھ آن لائن ایشوز دیکھے
میں نے سوچا اس کو ہائی لائٹ کر دو. اب ایک اہم پہلو یہ ہے جو بچے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے کہ سر سلیبس کب تک مکمل ہو جائے گا اور سلیبس مکمل ہونے کے بعد ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوگا تیاری کے لیے. تو سر میں نے آپ کے ساتھ پورا اسکیجول آن دا ویری فرسٹ ڈے آف فاسٹ ٹریک شیئر کر دیا ہے کہ بھائی دیکھ لو اور سمجھ لو کہ بھائی کس طرح سے ہم چل رہے ہوں گے. سر چیپٹر 1 چیپٹر 3 یہ ہم کر رہے ہوں گے اس ویک میں, 2 اور 4 اگلے ویک میں, 5 اور 6, 7 اور 8, 9, 10, 11 اس ترتیب سے ہم یہ سارا ایریا کور کر رہے ہوں گے. میک شور کیجئے کہ آپ ساتھ کے ساتھ کور کریں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارملی کورس اتنا لینتھی نہیں ہے کہ آپ اسے کور نہ کر سکیں. اگر پری ریزلٹ میں کوئی بچہ آتا ہے اور وہ 5 دن 7 دن 10 دن ضائع بھی کر دیتا ہے تو اس کے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے کہ وہ بعد میں کور کر سکے. لیکن یہی بچہ جب فاسٹ ٹریک کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس اتنا مارجن نہیں ہوتا غلطی کا کہ 10 دن نہ بھی پڑے تو خیر ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو پلیز اس چیز کو آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے روز کا کام روز ضرور کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے لے کے چل رہے ہوں. سر جی انشاءاللہ 31 جولائی والا جو ویک ہے وہ لاسٹ ویک ہوگا, ساتھ کے ساتھ ویکلی ٹیسٹ بھی ہیں. انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ آپ کو بہت اچھے سے سرو کریں. سر اس ویڈیو میں اور اس اورینٹیشن میں بنیادی طور پہ میرا ٹارگٹ تھا کہ میں آپ کو بنیادی باتیں ساری بتا دوں. انشاءاللہ کل سے ہم چیپٹر نمبر 1 شروع کر رہے ہوں گے. آپ لوگ ساتھ کے ساتھ اس کو لے کے چلیے اور انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس کو بہت اچھے سے لے کے چلیں. چھوٹے چیپٹرز ہیں یہ دیکھیے, پہلے 3 ویکس میں ہی ہم 35 سے 45% والا پورشن کور کر چکے ہوں گے. تو بھائی اس کو کور کر لیا, اس کے بعد یہ سب سے لینتھی ایریا ہے اس کو کور کریں گے 4 ویکس میں, پھر اس کے بعد 3 ویکس میں لاسٹ 3, تو وہی تقریباً 10 ویکس میں ہم یہ پورا ایریا کور کر رہے ہوں گے. بس ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ چلیں اور چیزوں کو کور کریں. آج میں آپ کو پڑھا نہیں رہا, پڑھانا انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا. جی پڑھانا انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا. اور ایک اورینٹیشن کلاس تھی فرسٹ ڈے, میں نے وہ آپ کو کروا دی, لیکن کل سے ٹائملی کلاس ہوگی اور ہم میک شور کریں گے کہ سب لوگ اس کو اچھے سے تیار کریں. تھینک یو جی, السلام علیکم.